عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے کہ لندن میں وہ پلان بنا ہے، نواز شریف صاحب کی موجودگی میں وہ پلان بنا ہے. جس شخص نے وہ دعویٰ کیا ہے وہ میرے ساتھ پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں، تسنیم حیدر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسنیم حیدر صاحب، سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروائیے سر، کون ہیں آپ؟ جی سید تسنیم حیدر شاہ بزنس مین ہوں لندن سے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ 20 سال سے، اور میں ان کا لندن سے ترجمان بھی ہوں. اچھا، آپ ابھی بھی لندن سے ترجمان ہیں؟ جی ابھی میں نے استعفیٰ نہیں دیا، ابھی بھی میں ان کا ممبر بھی ہوں اور اسٹل ترجمان بھی ہوں. صحیح. تو تسنیم حیدر صاحب، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ بڑے ہولناک انکشافات آپ کر رہے ہیں. میٹنگ ہوئی جس میں قتل کے حوالے سے پلان ہوا، وہ ذرا بتائیے گا کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا میٹنگ ہوئی تھی وہ؟ جی اس میں جو میٹنگ ہوئی وہ ارشد شریف کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے ہوئی کہ ان کو کیسے رستے سے ہٹانا ہے، اور جس میں انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے ان کو بتایا کہ کینیا میں تو میرے پاس کوئی ایسا شوٹر نہیں ہے جو ارشد شریف کا کام کر لے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز اور میاں صاحب کا بڑا پریشر ہے. میاں صاحب کے ساتھ بھی میری 2 ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد میٹنگ جس میں ناصر بٹ صاحب بھی موجود تھے. تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا چلیں ہم ارشد شریف کا ہم کر لیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اپنا عمران خان کا قتل کروائیں. تو میں نے بولا جی مجھے آپ ٹائم دیں. انہوں نے بولا جگہ ہم آپ کو وزیر آباد میں دیں گے، تو ادھر چاہے شوٹنگ کرنی ہے عمران خان کو ضرور قتل کروائیں، اور چاہے جتنے بھی آدمی ساتھ مرتے ہیں مارے جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو سر میں نے جی آپ بات مکمل کریں. تو پھر میں نے ان کو بولا جی ٹھیک ہے. پھر 29 کو اکتوبر کو انہوں نے میں لاسٹ ٹائم بلایا دوبارہ، ناصر بٹ صاحب مجھے لے کے گئے، تو انہوں نے بولا جی کہ آپ شوٹر دیں، کیونکہ لانگ مارچ جو عمران خان کا ہے وہ گجرات کے ایریا کی طرف روانہ ہو رہا ہے. تو میں نے پھر آپ نے اس سے پہلے کتنے قتل کروائے ہیں جو آپ کو یہ 2 قتل کے لیے ٹاسک دیا گیا؟ جی میں اصل میں دیکھیں ادھر ہوں، میرے اوپر جو نا میں ادھر پولیٹیکلی کافی انوالو ہوں، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے جو ادھر کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو کاف لیگ ہے، وہ میری سخت مخالفت کرتے ہیں تاکہ یہ آدمی ادھر واپس نہ آئے. میرے اوپر پولیٹیکلی ناجائز جو ہے نا وہ قتل ڈال دیتے ہیں. نہیں، آپ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کروانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو سر آپ کا ٹریک ریکارڈ ہوگا نا، تبھی آپ کو اتنا بڑا ٹاسک دیا جا رہا ہوگا. جی وہ ناصر بٹ صاحب نے میرا انٹروڈکشن ہی ان کے ساتھ کچھ ایسا کروایا جی کہ یہ گجرات میں بڑے ڈنڈی پٹی مضبوط ہیں اور بڑے سٹرونگ ہیں، اور ووٹ بھی ان کا 20,000 کے لگ بھگ ہے. تو یہ 20 سال سے آپ ساتھ ہیں، تو یہ جب آپ نے جوائن کیا تھا یہ اس وقت آپ کا انٹروڈکشن کروایا گیا تھا؟ جی اس وقت نہیں، جوائن تو میں نے پہلے کی ہوئی ہے، مگر جب انہوں نے مجھے اسپوکس مین بنایا نا تو اس وقت ناصر بٹ صاحب نے میرا انٹروڈکشن ان کے ساتھ کروایا. اور جب ارشد شریف اور عمران خان کی پلاننگ سے پہلے انہوں نے میاں صاحب کو میرا سارا بتایا ہوا تھا، تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ اس آدمی کو لے آئیں تو اس سے کام کروا. تو عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے وزیر آباد میں، وہ آپ نے کروایا ہے؟ جی نہیں، میں نے نہیں کروایا، وہ انہوں نے کروایا ہے. میں نے تو ان کو بولا جی کہ میرے پاس تو کوئی شوٹر بھی نہیں ہے جو عمران خان کو قتل کر لیں، تو میں معافی چاہتا ہوں. جس پر وہ ناصر بٹ صاحب نے مجھے بولا کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ سخت ناراض ہو رہے ہیں. آپ کے پاس شوٹر کی دستیابی نہیں تھی، اس وجہ سے آپ نے یہ پھر نہیں کیا اور یہ کہیں اور سے ایگزیکیوٹ کروانا پڑا؟ میرے پاس دستیابی ہے بھی نہیں تھی، تو نہ ہی میں ایسے کام میں دستیابی کوئی ایسی کروں گا جس میں میری اگر یہ نالج آپ کے پاس تھی، ایکٹیویٹیز میں میری کسی قسم کی انوالومنٹ. تسلیم، اگر آپ کے پاس یہ ساری نالج تھی تو ایک شخص کا قتل ہو گیا، دوسرے کے اوپر حملہ ہو گیا، وہاں آس پاس لوگ جو موجود تھے ان لوگوں کی جانیں چلی گئیں، آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یہ اتنے دنوں کے بعد آپ کہاں سے نمودار ہوئے سر؟ پارٹی کی طرف سے بھی بڑا پریشر تھا، ناصر بٹ صاحب کی طرف سے بھی، وہ نیبر بھی ہیں تو وہ بھی بڑا پریشرائز کرتے تھے کہ شاہ صاحب بات نکلنی نہیں چاہیے، کیونکہ نئے جنرل کی تقرری سے پہلے میاں صاحب کو 4تھی دفعہ ادھر وزیر اعظم بنانا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا، تو یہ اب پریشر آپ کے اوپر سے کیا کم ہو گیا؟ پریشر اور زیادہ بڑھ گیا، مگر چلیں حق اور سچ کی جو آواز ہے وہ بلند کرنی چاہیے، نہیں تو اس طرح جو کریمنل پارٹیز ہیں، کریمنل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کم از کم ہوگی، دنیا کو پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے. کوئی نہ کوئی ایسا کتنے عرصے پہلے ترجمان بنے آپ لندن میں؟ 5 سال پہلے. جی 5 سال سے آپ کی وفاداری ایک مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی، آپ ان کی ترجمانی کرتے رہے. اتنی کرمنل پارٹی ہے جو لوگوں کے قتل کروا رہی ہے، آپ اس کی ترجمانی کرتے رہے، اور پھر 5 سال کے بعد اچانک آپ کا ضمیر جاگا. میں کرتا رہا ہوں، اس وقت میری ان کے ساتھ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. جیسے ہی 8 جولائی کو جیسے وہ اس ایکٹیویٹیز کی باتیں ہوئی اور وہ مجھے اس حد تک آگے لے کے آئے،
تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت آگے تک کام جا رہا ہے تو اس وقت میں نے اپنا مائنڈ چینج کیا کہ میں بالکل اس پارٹی کا ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ پارٹی جمہوریت کو فروغ دے رہی ہے۔ سر آپ اچانک سے آئے پاکستانی میڈیا کے اوپر، میڈیا پر آ کر آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز دے دیں، حالانکہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ ایجنسیز کو یہ اطلاع دیتے، آپ پولیس کو یہ اطلاع دیتے اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو۔ سر جی پولیس کو میں نے اطلاع دی ہے، انہوں نے مجھے پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے پولیس کو اطلاع۔ نہیں کب دی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد اطلاع دی ہے آپ نے یا پہلے بتایا؟ ہاں جی میں نے ان کو پہلے نہیں، رات کو میں ادھر گیا تھا چیئرنگ کراس پولیس اسٹیشن، تو انہوں نے مجھے 2 بجے تک سارا انٹرویو کیا اور مجھے کل بتایا ہے آپ نے؟ جی نہیں، اس سے پہلے بھی وکیل میرا گیا تھا، پھر اپوائنٹمنٹس ہوئی کیونکہ یہ بڑا سیریس میٹر تھا، وہ عام پولیس والے کا نہیں تھا، وہ اسپیشل سارجنٹ آیا تھا جو اس چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس نے انٹرویو کیا تھا، تو پھر اس نے ان کے اوپر کمپلین لکھی، تو اس نے بولا کہ انشاءاللہ میں ان کی طرف جا کے ان کو آپ اتنے باصر ہیں، آپ کے پاس اتنی اطلاعات ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا نا کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ان کی زندگی محفوظ رہی، اس میں ارشد شریف جان سے چلے گئے، تو آپ کے علم میں تو یہ ہوگا کہ پھر آپ نے نہیں کروایا تو کس نے کیا پھر ان کا قتل؟ جی کروایا تھے، دیکھیں انہوں نے ہی کروایا ہے، جو ان کو ظاہر ہے انہوں نے بولا تھا وزیر آباد میں شوٹر دے دیں، تو میں نے تو نہیں دیے، تب جو شوٹر انہوں نے ارینج کیے ہیں وہ انہوں نے مجھے تو نہیں بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے ارینجمنٹ کر۔ ارشد شریف کا قتل کس نے کروایا ہے؟ وہ بھی پلاننگ ساری ادھر ہی ہے۔ نہیں کس نے کیا ہے؟ یہ بھی مریم نواز اور میاں صاحب کی پلاننگ ہے ساری، اور ناصر بٹ ساتھ ہے، ملا ہوا ہے۔ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے جو آپ الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے الزامات نہیں لگا رہے ہیں یا بڑے الزامات لگا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اس کے لیے؟ نے مجھے خود بتایا جی کہ ہم نے اس کا کام۔ یہ ناصر صاحب نے آپ کو بتایا ہے؟ جی ناصر بٹ صاحب کو میں نے وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ میٹنگ میں مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا۔ میٹنگ میں ناصر بٹ میرے ساتھ ہی تھے نا جی، ناصر بٹ ہی مجھے لے کے گیا تھا میٹنگ میں۔ اچھا، اور یہ آپ سے اور ناصر بٹ سے دو بدو گفتگو ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میری ناصر بٹ اور میاں صاحب کی 1 to 1 گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ میں کوئی اور موجود تھا؟ جی نہیں، 2 دفعہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ ہم تینوں تھے، اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آلموسٹ کارکن 7-8 بیٹھے